اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں، آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 66 تک۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بھی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہے مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اس آیت کی مختصر تشریح سن لیجئے۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہم ادا کریں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں قلیل من عبادی الشکور، بہت کم میرے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑا قدردان ہے۔ تو شکر کے الفاظ میں پڑھاتا ہوں، پڑھ لیجئے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یہ جملے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ فرشتے بھی تھک جاتے ہیں یہ جملہ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بس اس کا ریٹ تو میں دوں گا، اس کا بھاؤ میں دوں گا۔ جیسے روزے کے بارے میں اللہ ریٹ دیتے ہیں، اس طریقے سے یہ جملے کے بارے میں بھی کہ بس اس کا ثواب جو ہے مت لکھو، حشر کے میدان میں دوں گا۔ اب ان آیتوں کو تھوڑی تشریح سن لیجئے۔ یہ میں نے اس لیے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم ناشکری بہت کرتے ہیں، لیکن فوری طور پر کچھ نہ کچھ شکر کے جملے ادا کریں تاکہ اللہ کے ہم ان تھوڑے بندوں میں شامل ہو جائیں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں۔ قلیل من عبادی الشکور، تھوڑے میرے بندے ہیں جو شکر گزار ہیں، اللہ ہمیں شکر کرنے والا بنائے۔ اچھا اب تشریح سن لیجئے۔ دنیا میں جب ایک آدمی حق کے اوپر اپنی زندگی کھڑی کرتا ہے تو اس کو طرح طرح کی مشکلیں پیش آتی ہیں۔ شیطان لوگوں کو ورغلاتا ہے اور وہ اس کو ستانے کے لیے جری ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال بڑی سخت ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر حق پرست آدمی مایوسی میں مبتلا ہونے لگتا ہے، مگر کائنات زبان حال سے کہتی ہے کہ یہاں کسی بندے خدا کے لیے مایوسی کا کوئی سوال ہے ہی نہیں۔ خدا ہر سال یہ منظر دکھاتا ہے
کہ زمین کا سبزہ گرمی کی شدت سے جھلس جاتا ہے، مٹی خشک ویران نظر آنے لگتی ہے، بظاہر اس میں زندگی کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔ اس کے بعد بارش برستی ہے اور خشک مٹی میں سبزہ لہلہا اٹھتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت کا ایک نمونہ ہے جو ہر سال مادی سطح پر دکھایا جاتا ہے۔ پھر خدا کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ انسانی سطح پر بھی اپنا یہی کرشمہ دکھا دے۔ یہ میں نے اس کی مختصر تشریح کی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ انسان نے ایک نصیحت کی چیز یہ بھی ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو خود نہیں بنایا، اس کو خدا نے پیدا کیا ہے، پھر اس کو ایک ایسی دنیا میں رکھا جو اس کے لیے سراپا رحمت ہے، مگر آزادی پا کر انسان ایسا سرکش ہو گیا کہ وہ اپنے سب سے بڑے محسن کے احسان کا اعتراف نہیں کرتا۔ اس کو کہتے ہیں میرے جو انسان ہیں وہ سارے کے سارے ناشکر ہیں، جو بندے ہیں ناشکر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہیں، جو احسانات ہیں، اس کو آدمی دیکھتا رہے۔ آسمانوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، سمندروں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، اور بڑے بڑے جہازوں کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، یہ موسموں کے تغیر تبدل کو دیکھو، اللہ کو پہچانو، بارشیں آتی ہیں یہ دیکھو، اللہ کو پہچانو۔ یہ نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حقیقی معرفت نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔